صل على محمد ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وإنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب آپ سے گزارش ہے کہ باہر تشریف لے جائیں اور جو اس پارک کے سامنے روڈ ہے دو لائنوں میں آپ کھڑے ہو جائیں. جزاک One kick. Oh, that's bad. Piece of the paradise. Four and. Chalo, we'll get some more. We'll pick up. Good boy. This could be slowly. Ready karo na stand kar rahe hain ready kar ماشاءاللہ جی صاحب سیدھے ہو جی سیدھے ہو لائن بناؤ جی وہ شروع کرو نا بس کر
Oh, you do around it, you know? You go around. کا انعقاد کرنے پر میں سب سے پہلے جگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ انجمن محی الاسلام صدیقیہ اولڈن کے تمام کارکنان کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کی ایک ایک ادا سے جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ملک برطانیہ کے دو عظیم قرائے کرام موجود ہیں، مختصر تلاوت ہوگی، پھر سناخواں موجود ہیں، اور ملک برطانیہ کے عظیم اور اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام جلوہ افروز ہیں۔ ان کے زرین پیغامات سے ہم سب اپنے اذہان اور قلوب کو منور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل کی اور آج کی اس کانفرنس کی روح
اور ہم سب کے دلوں کے چین، ہم سب کی روحوں کی قرار اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ اپنے خوبصورت اور آفاقی پیغام اور 19 اپریل کے لیے دائیں عمل سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے درمیان جماعت اہل سنت برطانیہ کے امیر مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی یار محمد خان قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد انور قمر صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ محمد قمر ہاشمی صاحب تشریف لائے، اور حضرت علامہ تصدق حسین صدیقی صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی اور دیگر علماء اکرام تشریف لائے۔ ہم سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب عظیم قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد نذیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور آیات قرآنی سے آج کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا
قرآن حکیم فرقان مجید کے اسی نور کو مزید بکھیرنے کے لیے عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جناب قاری محمود الحسن بخاری الازہری آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آیات قرآنی سے اس محفل کی رونق کو مزید دوبارہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ
بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد بلال نوشائی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری تشریف لائیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صاحب صدیقی تشریف لائیں۔ حضرت علامہ عبدالشکور ہزاروی صاحب تشریف لائیں۔ میں ان تمام علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف صلی اللہ علیہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سیدی مرشدی آقا نعمت قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر علماء کرام مشایخ اعظام ثناخوان مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اورڈم کے ساتھ زمین پہ اتنا خوبصورت اجتماع تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. میں سب سے پہلے دیگر گوشہ حضور شیخ العالم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ اور آپ کی تمام جماعت کو خوبصورت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی خوبصورت پروگرام آپ نے سجایا ہے. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ایک بات عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جب اسلام کو قبول کیا آپ نے قلب و روح کو ایمان اور اسلام کے نور سے منور روشن کر لیا. آپ کی والدہ کو علم ہوا تو والدہ نے کہا بیٹا سعد واپس آ جاؤ, اپنے آبائی دین کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ بیٹا میں تمہیں دعوت دیتی ہوں جلدی واپس آ جاؤ, بیٹا میں وارننگ دیتی ہوں جلدی واپس آ جاؤ. مگر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ارشاد فرمایا اتنے خوبصورت الفاظ جو آپ نے فرمائے, آپ نے فرمایا ماں میری کیا مجھے دھمکیاں دے رہی ہے. لو کانت لکا الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا لشیء. اے میری ماں تیری تو ایک جان ہے, اگر تیری 1000 جانیں ہوں ہر جان کے جانے پر تو مجھے وارننگ دیتی رہے کہ ساتھ واپس نہیں آئے گا تو میں مر جاؤں گی. واللہ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھے 1000 مرتبہ مرتے ہوئے جاتے ہوئے دنیا سے دیکھ سکتا ہوں مگر محمد عربی کے دربار سے نہیں دور ہو سکتا. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے ہیں. آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو بھی امام قرطبی نے ذکر کیا تاریخ الخلفاء کے اندر, امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برداشت نہ کر سکے, آپ نے کیا کیا فسکہو ابو بکر سکتن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے چہرے پر ایک زور سے تھپڑ مارا. جب تھپڑ لگا فسکت منہا علی وجہہ, حضرت ابوبکر کا چہرہ زمین پہ گرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, میرے آقا کی بارگاہ میں فذکر لہ ذلک, جو کچھ کیا تھا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج اپنے باپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کیا, میرا باپ زمین پہ گر گیا. اللہ اکبر. وہ نبی جو مہربان نبی ہے, جو شفقت فرمانے والا ہے, محبتیں تقسیم کرنے والا ہے, میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر قالا او فعلتہ, کیا واقعی یہ کام تو نے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب سچی بات کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا فرمایا لا تعود الیہ, اے یاد رکھ ابو بکر آئندہ ایسے نہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تقاضا دیکھیں. آپ جو آگے ارشاد فرماتے ہیں
یا رسول اللہ لو کانا ان لکا، لو آپ آگے سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا سیف، اگر میرے پاس تلوار ہوتی، لو کانا سیف منی قریبا لقتلتہ، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، یہ تو میرے پاس کوئی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تو میں آپ کی محبت میں آ کر اپنے باپ کا معاملہ تمام کر دیتا. میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا دنیاوی رشتہ ہے، یہ میرا دنیاوی رشتہ ہے. میرا رشتہ تو جس نبی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اصل میرا یہی رشتہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے. سامعین محترم، وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کچھ عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس لیے کہ ہمارا ہر انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، روح ہے، جسم ہے، اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ اگر روح نکل جائے تو جسم باقی نہیں رہتا، اور اسی روح کے ساتھ ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اور اسی روح کے ساتھ ہمارے نبی کی جان ہے، ایمان والوں کے قریب ہے، جانوں سے بھی قریب ہے حضور کی ذات. گویا معنی یہ بنے گا کہ ہمارے اندر ہماری روح جو ہے اس کے اندر ہمارے نبی کی محبت موجود ہے، ہماری محبت کا محور و مرکز حضور کی ذات ہے. اور اگر کوئی ہمارے جسم پر حملہ کرے ہم برداشت کر لیں گے، بازو کاٹ ڈالے برداشت کر لیں گے، کان کاٹ ڈالے برداشت کر لیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے برداشت کر لیں گے. مگر جب ہمارے روح پر، جب ہمارے ایمان پر، ایمانی مرکز پر جب کوئی حملہ کرے گا تو یہ تو جسم تو برداشت کر لے گا، مگر ایمان والا روحانی حضور کا غلام کبھی بھی برداشت نہیں کر پائے گا. ضرور اپنی بساط کے مطابق اپنی کوشش کرے گا کہ میں حضور کی غلام ہوتے ہوئے اپنا حق کے غلامی ضرور ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور 19 اپریل کو عظیم الشان اجتماعی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو پروگرام ہو رہا ہے، تمام احباب انتہائی محبت کے ساتھ جس طرح پہلے ہوتا تھا انشاءاللہ اس دفعہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. تمام غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے پروانے، اس شاہدان رسول اس پارک کو یوں بھر دیں گے کہ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ وہاں کے یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں، اور رسول اللہ کے غلام حق کے غلامی ادا کر رہے ہیں. درود و سلام کی صدائیں آتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے. صدائیں درود کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا علیہ سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں
اسپیشلی ینگسٹر جو فیس بک یوز کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس وقت یہ پروگرام شیخ العالم پیج پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور آپ اپنے دوست احباب کو، اس کا لنک موجود ہے شیخ العالم پیج پر، تو آپ اپنے دوست احباب کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر شیخ العالم پیج پر اس پروگرام کو لائیو واچ کر سکتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں دربار عالیہ نیریاں شریف کے چبلستان کے ایک عظیم پھول جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حماد صدیقی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور انگلش زبان میں ینگسٹر کو 19 اپریل کے حوالے سے ایک شارٹ میسج دیں۔ Respected ulama ikram, my dear brothers and sisters, I begin by extending salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, time is very limited, so I shall be concise in my short message. Inshallah, on the 19th of April, Allah Almighty once again has blessed each and every single one of us to participate in a beautiful gathering, in a beautiful majlis, in which we remember Allah Almighty, we remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But moreover, it is more special, it is more beloved, since we are going to be under the company, under the suhbah and the guidance of our Shaykh. And if the one who leads the gathering, if the one who overlooks the majlis, if he is accepted in the bargah of Allah Almighty, then undoubtedly the majlis, the gathering, the zikr of Allah Almighty and the zikr of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the participation of every single believer and Muslim on that day will also be accepted in the courtyard of Allah Almighty and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I implore and I encourage each one of you, my dear brothers and sisters, and those who are listening to this, who are not present, that you spend your wealth for the sake of Allah Almighty by spending it in the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And you participate in this gathering because it is not only beneficial for you in terms of your worldly success, but also it will help you and it will be a means of shafa'ah for you on the Day of Judgment. And I shall end my speech, my short message, by reciting a hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام, in which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, none of you is a true believer, none of you has perfected his faith, none of you have attained kamal in your iman until I am more beloved to you than your father, your children and every single person on this world. Meaning that if we want to perfect our faith, if we want to achieve kamal in iman, then we have to love the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam more than anything else on this world. And by the way, a qawl of Yahya ibn Mu'adh rahimahullah comes to mind, who said, لَيْسَ بِصَادِقٍ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ. A person who claims to love but has no means of preserving that love is not a person who speaks the truth. So if we claim to love the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but we have no means of preserving that love, then we are not speaking the truth. So how can we speak the truth? How can we preserve our iman and love for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? It is by amal. And the best form of amal that you can do is by attending the gathering on the 19th of April, in which we will remember Allah Almighty, we will remember the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam,
and especially we will be under the guidance of our Shaykh. We will learn from their teachings, their ta'limat, and we will gain benefit from their faizan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ماشاءاللہ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد قمر الہاشمی صاحب کی خدمت میں کیا تشریف لائے اور اپنا پیغام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضور شیخ العالم، خلفائے کرام، علماء اعظام اور تمام حاضرین جمع، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی، پیغام دینا ہے. یہ پیغام یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس عشق رسول ہے، ان کو یہ حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. الحمدللہ آپ کے سامنے نورانی جلوے والا، کمال عرفان والا، میرے آقا کا عاشق، عرفان والا، کامل ولی اللہ، جس نے اپنی شخصیت کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی بزرگ عمر کو عشق محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں فنا کر کے رکھ دیا ہے. تو اس ہستی کا پیغام یہ ہے کہ آؤ تمام عاشقان رسول برمنگھم میں 19 اپریل کو اکٹھے ہو جاؤ. تم گھر سے نکلو گے عبادت ہے، گاڑی میں بیٹھو گے عبادت ہے، جلوس میں آؤ گے عبادت ہے، مرشد کا دیدار کرو گے عبادت ہے، نعرہ تکبیر لگاؤ گے عبادت ہے، نعرہ رسول لگاؤ گے عبادت ہے، اور جب جلوس سے چل کے درود و سلام پیش کرو گے تو یہ عبادت ہے. تمہیں عبادت کے لیے یہ ولی کامل بلا رہا ہے. دمیں درہمیں سکھ میں اپنے مرشد کا ساتھ دو. اگر تم ساتھ دو گے تو پھر جنت میں ان کے ساتھ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر، میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ محمد حسن صدیقی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور نعتیہ اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ Jama
وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت، نقیب عشق مصطفیٰ، آفتاب علم و حکمت، حضرت قبلہ پیر صاحب مقدس العالی، واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اس خوبصورت کانفرنس میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں چونکہ میزبان ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو اور بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب مقدس العالی کو اور حضرت کو اولڈم آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ تمام حضرات سے پیغام آج کے دن کے حوالے سے دو ہی پیغامات دیے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ حضرت کے ساتھ آپ عمر کے اس سٹیج پر پہنچ کر ہماری قیادت فرما رہے ہیں. آپ حضرت کے دست و بازو بنے اور تحفظ ناموس رسالت سے متعلق آپ جتنی بھی کوششیں فرما رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. اور دوسرا اہم پیغام جس طرح تمام علماء دے رہے ہیں وہ 19 اپریل کے حوالے سے ہے. تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ چوک در چوک آسٹن پارک برمنگھم میں تشریف لے جائیں. اور آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا دے تو دے آرزوئے محمد، خدا دے تو دے آرزوئے محمد، کریں چشم و دل جستجوئے محمد. خوشی سے اچھل جائیں تسنیم و کوثر، خوشی سے اچھل جائیں تسنیم و کوثر، جو مل جائے آب وضوئے محمد. کہوں کیوں نہ ہر بار صلی علی میں، کہوں کیوں نہ ہر بار صلی علی میں، تصور میں پھرتا ہے روئے محمد. محمد بشیر و محمد نذیر، محمد بشیر و محمد نذیر، محمد سراج و محمد منیر، محمد کریم و محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام. دو نعتیہ اشعار کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد ناصر صدیقی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا. سب مل کر پڑھے ہمارا کچھ نہیں. سب انہی کا ہے بیچ دو خود کو نبی
بیچ دو خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں ہزارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں ہزارہ کچھ نہیں، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ 3 نعتیہ اشعار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اویس۔ جدو روزت سورچ آندائے بوئے اکھاں دے ادب نال پھیر لینا، اور یادا اے ہو جیاں درد دیندیاں نے، کہ میں نانو بے کے وہیر لینا، نسبت پاک مدینے تو جا صدقے، دکھ جنے بھی ہونے نہ بیر لینا، جدو منو سکون دی لوڑ پیدی، میں گل حضور دی چھیڑ لینا، میں گل حضور دی چھیڑ لینا۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا پیر میرے دی، پیر میرے دیو پیر میرے دی، ہے تم چفیرے کہ اور ولی سلامی، سنگ لائے صدقے جاواں اینا اچیاں کولوں جنانی میں آنا نبائے اور جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدے مردے او کدے نہیں مردے شک ہوئی تے ویلے جا کے اج بھی
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेख उल-आलम कायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नहरिया शरीफ है। इंशाअल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर आपका वो मशहूर ज़माना दर्स मसनवी जो वीरान दिलों की खेतियों को के अंदर एक नई जोलानी और नई तवानाई और नई रूहानियत पैदा करता है, उसके जलवे भी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। हुजूर शेख उल-आलम दामत बरकातुहुल आलिया की जो अजीम व शान काविश तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जारी व सारी है। आपके इस काफ़िले के रावल दस्ता जनाब अमीर जमात अहले सुन्नत बरतानिया उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती यार मोहम्मद खान साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। तो मैं आपकी खिदमत आलिया में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत और 19 अप्रैल के हवाले से इस दिन की अहमियत पर अपनी रोशनी डालें। नारों से इस्तकबाल कीजिए और नारे तकबीर पर एक हाथ को बुलंद करें और नारे रसालत पर दोनों हाथों को बुलंद करके मोहब्बत से रसूल का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शेख उल-आलम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लय के सद एहतराम रौनक महफिल आबिशार इल्म व हिकमत हज़रत क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ी वक़ार उलमाए किराम सनाखानान हज़रात, आज हम सब सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हुज़ूर क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का दर्स मसनवी शरीफ हम सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये जितनी उलमा किराम की जमात है, हम सब आज आपका दर्स सुनने के लिए आए, सुनाने के लिए नहीं है। तो मैं भी एक छोटा सा पैगाम दे के फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हज़रत क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का दर्स मसनवी शरीफ सुनेंगे। वो पैगाम ये है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत की हिफाजत कुरान मजीद ये बयान कर रहा है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू ने एक पत्थर के जरिए से कराए। वाक़या कुरान बयान कर रहा है, जो आयत मैंने पढ़ी है इसी में कुरान मजीद ने बयान किया कि एक पत्थर ने अल्लाह के नबी की इज्जत का झंडा बुलंद किया। इसी मकाम पर मुफस्सिर खाज़िल ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर खाज़िल में एक सवाल उठाया कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू ने मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत का झंडा एक पत्थर के जरिए से क्यों बुलंद कराया। ये काम किसी इंसान से ले लेता, किसी फरिश्ते से ले लेता, किसी जिन से ले लेता, कम अज कम किसी जानदार से ले लेता। एक पत्थर से अल्लाह के नबी की इज्जत की हिफाजत कराई रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू। और उस वाक़े को अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में बयान किया। और कुरान मजीद ज़ाहिर है कोई नावल कहानी की किताब तो नहीं है कि किसे सुनाने के लिए आई। कुरान खुद कहता है फासाबिरू या उलिल अब्सार लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अब्सार कि कुरान ने जितने वाक़यात बयान किए हैं इनसे नसीहतें हासिल। तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू ने एक पत्थर के जरिए से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत का झंडा क्यों बुलंद कराया। दर हकीकत कुरान क़यामत तक आने वाले इंसानों को, खुसूसन मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता है
کہ قیامت تک آنے والے انسانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت تمہاری محتاج ہے۔ اگر تم ناموس سے تحفظ رسالت کا جھنڈا اٹھاؤ گے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت تمہاری محتاج نہیں، اگر یہ جھنڈا اٹھاؤ گے تمہیں عزت ملے گی۔ آج یہی پیغام، یہی دعوت دینے کے لیے حضور قبلہ شیخ العالم دامت برکات ملاریہ یہاں پہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جھنڈا بلند کرو گے تو اس کی برکت سے تمہیں عزت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس آپ کی عزت تمہاری محتاج ہے، اگر اللہ چاہے تو پتھروں کے ذریعے سے بھی عزت کے جھنڈے بلند کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم دعا دیتے ہیں کاروان عشق و محبت حضور قبلہ پیر صاحب جو ہمارے کاروان عشق و محبت کے سالار ہے، کہ ہم دعا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اس تحریک کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی ساتھ ملا دیا۔ تو آج یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ 19 اپریل کو آپ سب حضرات تشریف لائیں، یہ سارے علماء کرام، آج ہم سب اس لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ کو دعوت دینے کے لیے خیر کا کام جو ہے اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ و من والہ ہم سب کو حاضر ہونے کی صدق کے دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی رحیم و مالہ۔ آج کے اس عظیم الشان، اس پرانوار اور اس فیض بار اجتماع میں شریک ہونے والا ہر فرد، ہر شخص خوش نصیب بلند اقبال ہے کہ آج اللہ کے گھر میں اللہ کے ایک مقبول، محبوب، مکرم، محبوب شخصیت اور ولی کامل کی معیت، صحبت اور توجہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مشہور عالم شعر ہے جو ہر ایک کو یاد ہے، فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ارسد سال طاعت بیریا۔ کہ ایک طرف 100 سالہ بندگی جو ریاکاری سے پاک ہے، تصنع سے پاک ہے، وہ ایک طرف، اور اللہ کے ایک مقرب محبوب ولی کی صحبت جو چند لمحوں پر مشتمل ہو وہ سب بھاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چند لمحوں کی صحبت 100 سالہ بندگی پر بھاری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 100 سالہ بندگی کرنے سے بندہ عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، نیکوکار بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، مگر ولایت علیہ کے درجات ممکن اس کو نہ مل سکیں، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں آنے والا جب بیٹھ جاتا ہے
صدق و اخلاص کے ساتھ وہ جب آتا ہے تو شیخ کے کامل کی ایک نگاہ جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ مدارج علیہ اس کو چند لمحوں میں طے کروا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ولی کامل کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، دن و رات کے معمولات وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، سنت کے انوار اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ چند لمحوں میں اس بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گر تسنگ خارا مرمر شوی کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ تو حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ جو درس مثنوی دیتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو علوم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس میں شریعت کے احکامات بھی انہوں نے بیان فرمائے، طریقت کے احکامات بھی بیان فرمائے، حقیقت و معرفت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اس سے خزانے نکال کر مخلوق میں تقسیم کرے۔ پڑھنے والے پڑھتے آئے ہیں، خطابات میں ذوق و شوق کے ساتھ، ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ دیتے ہیں، مگر جو اس کا فیض ہے وہ پوری طرح لوگوں میں تقسیم نہیں ہو پاتا۔ خود عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح از درد اشتیاق، کہ مجھے ایک ایسا سینہ چاہیے کہ میں علوم و معارف اس کے سینے میں ڈال سکوں اور پھر وہ فیضان آگے تقسیم کر سکے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ 800 سال کے بعد وہ سینہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ العالم کی صورت میں ظاہر فرمایا، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سارا فیضان آپ کے سینے میں داخل فرمایا۔ یہ وہ بڑا سینہ ہے کہ جس میں چشتیوں کا بھی فیض ہے، جس میں قادریوں کا بھی فیض ہے، جس میں نقشبندیوں کا بھی فیض ہے، جس میں اللہ کے مقربین کا فیض ہے۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات جو مثنوی درس مثنوی کا درس ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا درس ہے جس سے سننے والوں کو طمانینت ملتی ہے، جس سے سننے والوں کو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ کرم پورے عالم اسلام پر قائم دائم فرمائے۔ اور 19 اپریل کا عظیم الشان پروگرام جس طرح آپ نور ٹی وی کی وساطت سے دیکھتے آئے ہیں، چند سالوں سے وہ سلسلہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کا آغاز فرمایا تو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سال، گزشتہ سال، اور جو اس کا ایک عنوان تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ تحفظ ناموس رسالت بھی ایک عنوان ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور اجتماعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی عبادت ہے، انفرادی طور پر بھی عبادت ہے، اجتماعی طور پر بھی عبادت ہے، مگر اجتماعی طور پر زیادہ مقبول ہے، یہ زیادہ سنت ہے، اس لیے کہ جب حضرت حسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ممبر بچھا دیا جائے، اور حضرت حسان نے کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر مصطفیٰ شروع فرمایا تھا۔ تو اجتماعی طور پر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ سنت صحابہ ہے، اور ذکر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اس سنت کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمات وہ آپ احباب کے سامنے ہیں۔ جو دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا کر، اس کو اپنا پروگرام، اپنا مشن سمجھ کر وہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور شیخ العالم کے فیض و برکات حقدار بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو رہی ہیں۔ آپ اور میں جتنی بھی آج خوشی منائیں کم ہے۔ رب العالمین نے تصوف کے ایک بحر بے کراں کو آج
اپنی موجوں سے فیض رسانی کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا ہے۔ میرے شہر ہر دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے، نئے دن میں طلوع ہونے والا سورج میرے شہر کی روحانی کیفیات میں بھی ایک نیا انقلاب کا سما پیدا کرتے ہوئے یہ خبر دیتا ہے، وہ طلوع ہونے والا سورج، کہ شیخ علاء الدین دامت برکاتہم القدسیہ آج ایک نئی بہار کے ساتھ پھر چمک دمک کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ، روحانیت اور طریقت کے انوار کے ساتھ تمہیں پیغام محبت دینے کے لیے، جیسے میں طلوع ہو رہا ہوں تمہارا شیخ بھی طلوع ہو رہا ہے۔ آپ بڑی دیر سے انتظار کرتے رہے، اور علماء کرام نے جس محبت کے ساتھ آج اس تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں اپنے پیغامات کو پہنچایا، اختصار کو ملحوظ رکھا، میں ان سب کی آمد کا تہ دل سے ممنون ہوں اور متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اور ہماری انتظامیہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کر رہا، میں صرف دعاؤں کی التجا کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہ ایک مختصر سی جماعت ہے اولڈم کی، جو بہت بعد میں معرض وجود میں آئی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے شیخ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر دیں۔ صرف یہی مقصود ہے کہ ہمارے شیخ کی نگاہ قبولیت کا یہ سب نشانہ بن جائے، اور یہ جماعت اپنا آپ اس صورت میں منوائے کہ شیخ کا جو بھی مشن ہو اس میں سب سے آگے یہ جماعت نظر آئے۔ گو کہ یہ بعد میں آئی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ سب سے آگے نظر آئے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سارا سال اس مسجد کے ساتھ، اور بالخصوص رمضان المبارک میں اور میلاد النبی کے اس خاص موقع پر، وہ یہ کوئی بڑے بزنس مین لوگ نہیں ہیں، متوسط ماحول میں رہنے والے لوگ، اس کے باوجود ایک بڑا تعاون ہوتا ہے۔ میں اپنے شیخ کریم کے حکم سے پاکستان میں رہا، اور یہاں آتے ہوئے مجھے دیر ہوئی، لیکن میں آج آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ سامنے موجود رہے، آج بھی اپنا آپ ثابت کرو، اور 19 اپریل کا جو ایک بڑا اجتماع ہے اس میں شرکت دو لحاظ سے آپ کی میں چاہتا ہوں، ایک شرکت جانی ہے اور ایک شرکت مالی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ اولڈم والوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو دور دراز سے آئے ان سے بات نہیں کرتا، یہ بڑے عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اولڈم والوں اس زمین پر بستے ہو، الحمدللہ آپ نے بڑی عالیشان مسجدیں بنائی ہیں، اور میں نے آپ کا جوش قربانی مختلف مقامات پر دیکھا ہے۔ میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ سب لوگ شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ سے ملاقات کے وقت اولڈم والوں آپ سب نے 19 اپریل کے لیے اپنا حصہ پیش کرنا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کے بلا اخراجات ہیں۔ میں بلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی زبان ہے، اور یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ میرے شیخ کا کمال ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی اور ہاتھ کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ آپ کا اور میرا ہاتھ نہیں، یہ وہی ہاتھ ہے جو شرق غرب میں صبح و شام تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو اس صف میں شامل کرنے کے لیے اور اس فیض میں حصہ لینے کے لیے آپ سب لوگوں نے تعاون کرنا ہے، اور ہماری مختصر جماعت نے جو تعاون کیا ہے انشاءاللہ حضور شیخ العالم دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات ہے 19 تاریخ کے لیے کوچز کے حوالے سے الحمدللہ کوچز کی بکنگ جاری ہے۔ آپ سب لوگ، میں یہاں موجود ہوں، ہر وقت موجود ہوں، ہماری منتظمین آپ کے منتظر ہیں، آپ سب لوگ جلد از جلد اپنے نام لکھوائیں اور کوچز میں اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بک کروائیں۔ میں آخر میں دعاؤں کی درخواست کے لیے خصوصی طور پر آج اس پورے پروگرام کے لنگر کے مد میں حاجی محمد نظر صاحب اور ان کے صاحبزادگان، جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ
یہ لنگر کی خدمت کی اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور حضور شیخ العالم کے بڑے پرانے مرید ہیں وہ، ان کے لیے وہ پاکستان چلے گئے، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ میں اپنے شیخ سے ان کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد ظہور صاحب، ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ محمد علی صاحب کی والدہ، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی ظفر صاحب، ان کے بھتیجے پانی میں کہیں ڈوب گئے پاکستان میں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ چودھری محمد نواز صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حاجی عاشق حسین صاحب کے بھانجے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اس مرکز کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم جن سے دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں اور جو ہماری عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سروں کے تاج کو قائم رکھے اور یہ رونق اہل سنت میں قائم اور دائم رکھیں۔ اور جو لوگ بیعت ہونا چاہیں، اب تک جن کے سر پر کسی صوفی کا سایہ نہیں اور جنہوں نے اب تک طریقت کے میدان میں قدم نہیں رکھا، الحمدللہ میں خانہ کھلا ہوا ہے اور شراب مستی تقسیم بھی ہو رہی ہے، اور ساقی خود آئے ہوئے ہیں، نشہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، شریعت کا نور بھی دے رہے ہیں، طریقت کا فیض بھی دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بیعت نہیں ہو وہ بیعت ہو جاؤ، اور مائیں بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں، آپ سب بھی جو بیعت نہیں ہو، شیخ العالم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، آپ نے بیعت بھی ہونا ہے اور 19 اپریل کے لیے دل کھول کر تعاون بھی کرنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنی مرشد کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔